درے اقدس پہ حالے دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ دوڑتی بھاگتی اس چمکدار اور حسین دنیا میں کوس و قزح کے بہت سے رنگ ہیں، جس کو ہم آنکھیں رکھنے والے انسان تو دیکھ پاتے ہیں، لیکن نابینا افراد اس دنیا کی رنگینی کو بس ایک خواب ہی سمجھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ کچھ افراد تو اس کی رنگینی کو دیکھنے کے بعد کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی آنکھیں کھو دیتے ہیں۔ ایسے افراد ساری عمر اس بصارت کے دور کی یادوں کے سہارے زندگی گزار دیتے ہیں، اور کچھ اس دنیا میں بصارت لے کر ہی نہیں آتے اور ساری عمر اس حسین دنیا کو بس محسوس کرتے ہیں۔ لیکن رب کائنات نے ایسے افراد کو دل کی وہ بصارت دے رکھی ہوتی ہے جس سے ہم میں سے اکثر و بیشتر محروم ہیں۔ صبا ظاہری آنکھ سے محروم وہ خاتون ہیں جن کی آواز کی چاشنی ہر بصارت رکھنے والا اور نہ رکھنے والا محسوس کر سکتا ہے۔ زندگی سے بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت آواز سے نوازا ہے کہ جہان آج بھی میری عزت کرتا ہے، اور مجھے ان پلیٹ فارمز پر جانے کا موقع ملا ہے جہاں پر عام بینائی والے لوگ جاتے ہیں۔ میں آل پاکستان نعت کمپٹیشن ARYQ-TV پہ بھی ونر ہوں، اس کے علاوہ PTV کی ونر ہوں، اور اس کے علاوہ کافی میں نے ایوارڈز حاصل کیے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں اپنے والدین کی مشکور ہوں کہ جنہوں نے میری معذوری کو میری کمزوری نہیں بنایا، اور آج تک وہ میری سپورٹ کرتے ہیں، جن کی وجہ سے میں آج اس مقام تک پہنچی ہوں۔ میں سینٹر آف ایکسیلنس میں ابھی بھی کمپیوٹر اور بریل کی ٹریننگ لے رہی ہوں، اور وہ ٹریننگ میں اس لیے کر رہی ہوں کہ میں اس ٹریننگ کے بعد میں اپنے جیسے تمام جو میرے ڈسیبل بہن بھائی ہیں سب تک میں یہ اپنا علم پہنچاؤں۔ جو تمام لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے جیسے اور بھی بہت سے افراد ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے، اور میری مدد سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ لوگ ہمیں پیسہ دیں۔ مدد سے مراد یہ ہے کہ آپ ہمیں سکھائیں اور ہمیں اس ملک کا قابل شہری بنائیں۔ رب کائنات نے انسان کو نامطمئن پیدا کیا، اور ہم میں سے اکثر و بیشتر اس دنیا سے نالاں ہیں، لیکن بصارت سے محروم سینٹر آف ایکسیلنس اسکول کی بچی سمنا کچھ اور ہی کہتی ہیں۔ 4 بہن بھائی ہیں، 2 بلائنڈ، اور میرا ایک بھائی بھی بلائنڈ ہے، اور ایک میں بلائنڈ ہوں، اور 2 جو ہے وہ سائٹڈ ہے۔ اور میں جو ہے اپنی زندگی سے بہت زیادہ خوش ہوں، کیونکہ میں نے پڑھ لکھ لیا ہے، میرے بھائی بھی پڑھ لکھ رہا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ماں باپ کا ساتھ ہوتا ہے بہن بھائیوں کا، جو کہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہماری مما نے ہمارے ساتھ بہت محنت کی اور کر رہی ہیں، حد سے زیادہ محنت کر رہی ہیں ہمیں پڑھانے لکھانے کے لیے۔ وہ گاؤں سے ہمیں یہاں پہ لے کے آئی کہ ہم لوگ یہاں پہ پڑھے لکھے، کسی کے محتاج نہ ہوں، اور انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں لکھیں گے اور کچھ بنیں گے۔ اور انشاءاللہ مجھے شوق ہے کہ میں جاب کروں، اور میں کروں گی، کیونکہ مجھ میں ہمت ہے کہ میں یہ کچھ کر سکتی ہوں، میں کروں گی۔ اور میں اپنی بلائنڈنس کو بلائنڈنس نہیں سمجھتی۔ کیونکہ مجھے جو ہے تو کسی چیز میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، باہر جانے میں آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں گھر میں سب کچھ کام وغیرہ کر سکتی ہوں۔ میری عزت اس طرح ہے کہ میں ماشاءاللہ سے پڑھائی کے ساتھ بھی ہے، اور ایک میں نعت خوان بھی ہوں، میری ٹیچر صبا پرویز ہے۔ بصارت کے ساتھ ساتھ قوت سماعت بھی رب کریم کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اگر نہ ہو تو بولنا بھی زبان کے ہوتے ہوئے بھی ممکن نہیں، کیونکہ انسان زبان سن کر ہی بول سکتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی زبان کیوں نہ ہو۔ رب کی اس نعمت کی کمی کا احساس سینٹر آف ایکسیلنس اسکول میں آئے بچے احسن کو بڑی شدت سے ہوتا ہے، جب اس کے اپنے ہی اس کو اس محرومی کا احساس دلاتے ہیں
احسن کا کہنا ہے کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا روگ اکیلا پن ہے. وہ نہ بول سکنے کی وجہ سے سارا کرب و اذیت اپنے اندر ہی سہتا رہتا ہے اور بس خاموش رہتا ہے. میری ڈسیبلٹی ڈیف ہے اور میرے گھر میں سب نارمل ہے, میں صرف ایک ڈیف ہوں اور گھر میں سے مجھے اگنور کیا جاتا ہے. اور نہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے گھر میں سائن لینگویج نہیں آتی کسی کو بھی. کسی کی اگر میں نے کہ جانا ہو یا کچھ ہو, مجھے گھر میں ہی رہنا پڑتا ہے. مجھے گھر میں سے کوئی بھی اپنے ساتھ لے کے نہیں جاتا. کہیں شادی ہو یا کہیں بھی بازار جانا ہو یا کچھ بھی چیز لینی ہو تو میں گھر میں ہی ہوتا ہوں. اور گھر میں جو مطلب کھانا وغیرہ ہوتا ہے, جو چیز ہوتی ہے اگر نہ بنی ہو تو میں خود بنا لیتا ہوں, کیونکہ سارے کہتے ہیں کہ تم کیا کرو گے, بیٹھ جاؤ گھر میں. اور مجھے بھائی بھی ساتھ لے کے نہیں جاتے اس وجہ سے کہ سائن لینگویج نہیں آتی. وہ کہتے ہیں ہم تنگ ہوتے ہیں, تم سے باتیں نہیں کر سکتے, تم گھر پہ ہی بیٹھو. اور اسکول میں نے جو ایجوکیشن حاصل کی ہے اور وہ بھی اپنے دم پہ کی, کیونکہ دوستوں کی وجہ سے میں گئی ہوں, گھر سے باہر نکلا ہوں. اور سینٹر کے حوالے سے کہ میرے دوستوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہاں پہ ایک سینٹر ہے, میں یہاں پہ آیا ہوں, میں نے سیکھا ہے اور میں آگے بھی سیکھنا چاہتا ہوں. مجھے بہت شوق ہے سیکھنے کا اور میں آگے بھی سیکھنا چاہتا ہوں. یہ کہانی صرف احسن ہی کی نہیں ہے, بلکہ اس جیسے ہزاروں بچے زندگی کا یہ پرپیچ راستہ کاٹ رہے ہیں. معذور بچوں کی زندگی بڑی دشوار ہے. کوئی کس رنگ کی اذیت کا شکار ہے تو کوئی کس رنگ کی اذیت کا شکار. میرا نام شہزادی ناصر ہے. میں سینٹر آف ایکسیلنس کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں ٹھنڈا میرا ایبٹ آباد کی رہائشی ہوں, ادھر کی رہنے والی ہوں. ہمارے گھر میں کل 10 افراد ہیں ٹوٹل. ہم 8 بہن بھائی ہیں, ایک بھائی اور میں. ہم دونوں ڈسیبل ہیں, باقی سارے جو ہیں وہ نارمل ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں ڈسیبل ہوں, میری چھوٹی ہائٹ ہے, یہ میری ڈسیبلٹی ہے. اور میں اپنی معذوری کو اپنی مجبوری نہیں سمجھتی. تو میرے پاس اور بھی مطلب کہ اگر اللہ نے میری ہائٹ لی ہے تو مجھے اس کے مقابلے بہت کچھ دیا ہے. ایک اچھا مائنڈ دیا ہے, جو کہ اس پہ محنت کروں تو میں کافی حد تک آگے جا سکتی ہوں. ٹیلنٹڈ ہوں, بس مجھ پہ تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ جو مہیر حضرات ہیں وہ میرے جیسے لاکھوں ہزاروں ڈسیبل ہیں جو آگے نہیں بڑھ سکتے, گھروں تک ہی محدود رہ جاتے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ایسی مدد کریں کہ وہ بھی آگے بڑھیں, خود کو کم نہ سمجھیں. بلوچستان سے کچھ لوگ آئے تھے, انہوں نے بتایا تھا کہ انہیں سافٹ میں بریل بکس چاہیے. تو کیونکہ ہم لوگ کے پی کے اوپر کام کر رہے تھے تو میں نے انہیں ریفیوز کر دیا تھا. پھر میں نے میم کومل خان سے ڈسکس کیا کہ اس طرح کا ایک آئیڈیا ہے, اگر ہم اپنے بچوں کو کمپیوٹرائز بریل میں ایکسپرٹ کر دیں تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بچے گھر بیٹھے اپنی ارننگ کر سکتے ہیں. تو میم نے میرا آئیڈیا لیا اور الحمدللہ آج ہمارے پاس یہاں پہ 20 بچے جو ہیں وہ کمپیوٹرائز بریل سیکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد سیکھنے کے بعد یہ گھر بیٹھ کے اپنی ارننگ کر سکتے ہیں. اور کے پی کے علاوہ باقی جو صوبے ہیں ان کا سلیبس گھر بیٹھ کے وہ سافٹ فارم میں تیار کر سکتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام کومل ہے اور میں کریٹڈ اپرچونیٹیز کی سی او ہوں. یہاں پر جو ڈاکومنٹری ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہمارے پاس آ رہے ہیں تقریباً 80 سے زائد بچے جو مختلف معذوریوں کے ساتھ ہیں, جن میں قوت بصارت سے محروم بچے, قوت سماعت و گویائی سے محروم بچے اور جسمانی معذوری کے ساتھ بچے جو ہیں وہ یہاں پر ڈیجیٹل سکل سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ جو سینٹر ہے اس کا نام ہے سینٹر آف ایکسیلنس فار پرسن ود ڈسیبلٹیز. اس سینٹر کا جو آئیڈیا تھا اس کی انیشیل سپورٹ ہمیں پرووائڈ کی ہے تحصیل گورنمنٹ ایبٹ آباد نے. سینٹر آف ایکسیلنس کا جو انیشیٹو تھا وہ میری جو تھرو آؤٹ لائف کی اسٹرگل رہی ہے ڈسیبلٹی کے ساتھ, اس کا ایک آؤٹ پٹ کہہ لیں, کیونکہ میری یہ خواہش تھی کہ میں اپنے ہوم ٹاؤن میں ڈسیبلٹی ریلیٹڈ کچھ ایسا کروں, کیونکہ یہاں پر انفارچونیٹلی پرسن ود ہیئرنگ اینڈ اسپیچ امپیئرمنٹ, ویژولی امپیئرڈ پرسنس کے لیے پرائمری کے بعد کوئی بھی اسکول, چاہے وہ گورنمنٹ کا ہو چاہے وہ پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہو, نہیں تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے
जिस तरह से पूरी दुनिया में जो है वो चेंजेस आई हैं, तो डिजिटल स्किल्स एक ऐसी चीज़ है जिसके सीखने के लिए आपको बैचलर होना ज़रूरी नहीं है, आपके लिए मास्टर होना ज़रूरी नहीं है, वो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको सिखाया जा रहा है, तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। हमारे सेंटर ऑफ डिजिटल एक्सीलेंस में बेसिक जो है वो कंप्यूटर स्किल सिखाए जाते हैं। इसके अलावा एडवांस कोर्सेज़ के ऊपर हमारा फोकस्ड है ताकि ये बच्चे घर बैठकर ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। इस सिलसिले में हम क्योंकि हमारा पायलट प्रोजेक्ट है, नेपटेक के साथ पार्टनर हम हैं, और जिसका मकसद ये है कि इसकी कामयाबी के बाद पूरे पाकिस्तान में इसको रेप्लिकेट किया जाए। अगर हम कर सकते हैं तो पाकिस्तान का हर बंदा जो है वो अगर रज़ाकाराना तौर पर चाहे तो कहीं से भी इनिशिएटिव लेकर इसको शुरू कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। सेंटर ऑफ डिजिटल एक्सीलेंस के जो मेन सपोर्टर हैं वो तहसील गवर्नमेंट एबटाबाद है। तहसील गवर्नमेंट एबटाबाद ने हमें हाई परफॉर्मेंस जो लैपटॉप्स हैं वो प्रोवाइड किए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने हमें बच्चों की फ्री ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैरी प्रोवाइड किया, जिसमें हम वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ को जो है फ्री ट्रांसपोर्टेशन एबटाबाद से प्रोवाइड कर रहे हैं। इस सेंटर को इनिशिएट करने में एक सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, जो स्किल सीखना चाहते हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जो हर तरह से इंक्लूसिव और एक्सेसिबल हो। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एहसास प्रोग्राम के तहत काफ़ी सारे स्किल्स प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करा चुकी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए एक्सेसिबल नहीं होते। इसी तरह कई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इस हवाले से काफ़ी काम कर रही हैं, लेकिन वेन्यूज़ जो हैं वो एक्सेसिबल नहीं होते। आपके पास साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से ये बच्चे जो मेन विजन है स्किल्स फॉर ऑल यानी कि हुनर सब के लिए, उससे पीछे रह जाते हैं। यहाँ पर आकर बच्चों में काफ़ी तब्दीली आई है, क्योंकि यहाँ पर हम उन्हें साइन लैंग्वेज में जो है वो डिजिटल स्किल्स सिखा रहे हैं। एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो कि फुली इंक्लूसिव है और फुली एक्सेसिबल इन्वायरमेंट है, ना सिर्फ हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए बल्कि फ़िज़िकल डिसेबिलिटीज़ के साथ और विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस के लिए। इसके अलावा एक मैं ये समझती हूँ, खुशकिस्मती महसूस करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी है कि मानसेरा और दूर दराज इलाकों से ना सिर्फ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ बल्कि ट्रांसजेंडर्स भी जो हैं वो हमारे अप्रोच कर रहे हैं और हमारे पास एज ए लर्नर्स जो हैं वो एडमिशन उन्होंने ले लिया है। मैं ये डॉक्यूमेंट्री बनाने का जो मकसद था वो ये था कि इन बच्चों की मुश्किलात के साथ साथ जिनकी अचीवमेंट्स हैं उनको हाईलाइट करूं, उनके स्किल्स को हाईलाइट करूं मैं, क्योंकि ये चाहती हूँ कि हम वो प्रैक्टिसेस अनलर्न करें जो कि चैरिटी और डिसेबिलिटी से जुड़ी हुई हैं। मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों की एबिलिटीज़ के ऊपर फोकस्ड हों, उनको प्रोजेक्शन मिले, ताकि आप हमारे साथ मिलकर इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एक पॉजिटिव किरदार जो है वो अदा करें। इंसान ज़िंदगी को अगर खूबसूरत महसूस करता है तो वो खूबसूरत हो जाती है, और अगर वो उसे किसी महरूमी के दुख में गुजारे तो हर लम्हा कर्ब व अज़ियत का लम्हा बन जाता है। और हम इंसान इसीलिए अशरफुल मखलूक़ात हैं कि हम दूसरे इंसानों के लिए जीते हैं, अक्ल व शऊर की दौलत रखते हैं, और इंसान तभी इंसान कहलाता है जब वो इंसानियत को पहचानता है। हमारे मुआशरे का ये तबका जो हमारी तवज्जो का मुंतज़िर है, हमारी इंसानियत को ललकार रहा है। आगे बढ़ें और अपना फ़र्ज़ निभाएं।